قابل قدر ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ بڑے عظیم ہیں، بی این پی جمعیت، پی ٹی آئی سے میرا بھائی نصیب اللہ، اور وہ جو باپ سے تعلق رکھتے تھے لیکن وہ فرنٹ میں تھے، جو محاذ میں تھے، بلوچستان کی تاریخ میں ایک باب کا اضافہ کیا۔ کامیاب وہ قوم ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہیں جو مصیبتوں سے نہ گھبراتے ہوئے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں۔ جو چیلنج ہمارے دوستوں کے سامنے تھے، نہ دھمکی میں کسی کے آگے، نہ لالچ میں آگے، ایک جوان مردی کے ساتھ جو کامیابی کی منزل انہوں نے طے کی، سب سے پہلے تو میں رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہماری مدد رب العالمین نے کی۔ جناب اسپیکر صاحب، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور تاریخ بہت بیرام ہے۔ جن قوموں نے تاریخ سے سبق سیکھی وہ آگے نکل گئے، جنہوں نے تاریخ کو اہمیت نہیں دی وہ پیچھے رہ گئے۔ چاہے ہمارے اسلام کا تاریخ آپ دیکھیں، یورپ کا تاریخ دیکھیں، افغانستان کا تاریخ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جو ہم 65 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 1,23,00,000 لوگوں کی وہ نمائندے ہیں جس میں مزدور، ٹیچر، ڈاکٹر، ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں لوگوں کو اونٹ دے کے اس اسمبلی کے فلور میں بھیجتے ہیں کہ آپ ہماری حقوق کی دفاع کریں۔ کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیسوں سے بکتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے ضمیر کی سودا نہ کرتے ہوئے اپنے مظلوم، لاچار، غریب مسکینوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میڈیا کے جو دوست ہیں، اس جادوجہد میں انہوں نے کافی ہمارا ساتھ دیا، وہ خراج تحسین کے بھی لائق ہیں۔ جمہوریت کسی ایک فرد، ایک علاقے، ایک شخص کا نام نہیں ہے، اور اس ملک کا مستقبل ہی جمہوریت۔ ہم بلوچستان والے غریب تو ضرور ہیں، لیکن قدرت نے ہمیں ایسی سرزمین نوازا ہے کہ اس خطے میں، پورا جنوبی ایشیا میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بین الاقوامی بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سرزمین کے جو وسائل ہیں یہاں کے غریب، لاچار، مسکینوں کے لیے ہم استعمال کریں۔ یہ چینج کا، اس تبدیلی کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم چند وزیریاں لیں گے، اپنے لیے اچھے گاڑیاں لیں گے، اچھے بنگلہ لیں گے، اس کے بعد بس ہمارا کام ختم۔ نہیں، 18 مہینے بچ گئے ہیں۔ اس 18 مہینے میں کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک ٹیم کے ساتھ بلوچستان کے بیوروکریسی میں، پشتون اور بلوچوں میں قابل لوگ بہت ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو علم ہے، ان کا جو ہنر ہے، ان کی جو قابلیت ہے، ان سے اس 18 مہینے میں ایک ٹیم کے صورت میں ہم مل کے بلوچستان کی وسیع تر مفاد میں کام کریں۔ مجھے یاد ہے ایک کیبنٹ کی میٹنگ میں 21 گریڈ کے افیسر جو بہت قابل احترام ہے میرے لیے، جس طریقے سے آدھا گھنٹے اس کے ساتھ غلط طریقے سے ٹریٹ ہوئی، آج وہ دن مجھے بھی یاد ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے کہا کہ اخلاق اور ذات اور ہنر آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ کہتا ہے وہ غرور، وہ مغرور لوگ ہیں
سے جو بد اخلاق تھے، غرور تھے، مغرور تھے، میں نے تو اخلاق ان سے سیکھا. تو خاموش ہو گئے کہ غرور، مغرور، بد اخلاقوں سے اخلاق کیسے سیکھا؟ کہتا جنہوں نے وہ غلط کام کیے تھے وہ میں نے نہیں کیے. قدوس صاحب کے لیے یہی دو الفاظ میرے لیے، میرے خیال میں کافی ہیں. اپوزیشن کے ساتھی میرے لیے قابل احترام ہے. یہ اپنی اس لیے قابل احترام ہے کہ 3 سال تک یہ اپنی حلقوں کی خاطر لڑتے رہے، جوان مردی کے ساتھ لڑتے رہے، اپنا موقف انہوں نے پیش کیا. لیکن جب کسی نے سنا نہیں تو اوپر والے نے تو سنا. جیسا کبھی کبھی ہم ساتھی مذاق کرتے ہیں، کسی کو اگر ہنسنا ہو، برباد واشو، در بدر واشو. مجھے یاد ہے ضابط نے وہاں سے اپنے سیٹ سے اٹھ کے، بیچارہ اس سیٹ سے اٹھ کے یہاں آ کے ہاتھ جوڑا، جان صاحب میرے قصور کیا ہے؟ لیکن وہ اس کے جو ضابط صاحب یہاں کے ہاتھ نہیں جوڑ رہا تھا، اس کے حلقے کے 10,000 لوگ تھے، کیونکہ 10,000 لوگ نے ان کو سپورٹ کیا. انہوں نے اس کے لیے مزاق کیا، اہمیت ہی نہیں دی، ہنس پڑے. لیکن ضابط صاحب آپ اس کے ساتھ ایسے نہ کریں، ہر جگہ جب دیکھتے ہیں اس کی عزت کریں. تاریخ اپنے آپ کو دہراتا ہے. ہاں، آپ اس کی عزت کریں. جناب اسپیکر صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کا موقف، اس کا مینیفیسٹو، بلوچستان کے مفلوق الحال عوام کی بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی خاطر ہم جادوجہد کر رہے ہیں. ان میں سے ایک اہم جو نقطہ ہے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مکران میں جو لوگوں کے کاروبار ہے تیل کا، اس سے جڑی ہوئی پورا بلوچستان کے لوگوں کی 30 سے 35 لاکھ لوگوں کا ذریعہ معاش ہے. وفاقی گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت اس تیل کے کاروبار کو بند کیا. پھر لوگوں نے احتجاج کی، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے. میں وفاقی گورنمنٹ ساس جو ہمارا نیا قائد ایوان ہے، وہ وفاقی گورنمنٹ سے رجوع کرے. تو آج میری یہ پیغام اسمبلی کے اس فلور سے کہ لوگوں کی روزی روٹی کو ختم نہیں کرے. 35 لاکھ لوگ جو اس کاروبار میں وابستہ تھا، ان کی ذریعہ معاش، ان کا گھر کا چولہا، اس کی بیٹی کی پڑھائی، ان کا علاج، تمام زندگی کے ضروریات جو تھے وہ اسی بارڈر کے تیل کے کاروبار پر. اگر اس کو بند کی گئی ہے تو نیم البدل کم از کم ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم جب یہاں آئے، میں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا پہلے نیم البدل آپ ڈھونڈیں اس کی الٹرنیٹ، اس کے بعد آپ اس کاروبار کو بند کریں. جناب اسپیکر صاحب، اگر 35 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے تو یہاں انارکی کا ماحول پیدا ہوگا، افراتفری ہوگی، چوری اور ڈکیتیاں ہوگی، ایک عجیب غریب سماج میں ایک تبدیلی آئے گی. اور وہ تبدیلی نہ اس صوبے کے حق میں ہے، نہ اس ملک کے حق میں ہے، نہ ریاست کے حق میں. ریاست ماں کا جیسے اپنے بچوں کو بغل میں لے کے ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، ان کے روزگار کے ان کو مواقع دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی اگر ایسی کوئی اعلان ہو اس بارڈر کے متعلق کہ لوگوں کے کاروبار محفوظ رہے،
तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी, इस गवर्नमेंट का फर्स्ट स्टेप पे बहुत बड़ी चेंज होगी। 35 लाख लोग हमारे हिमायत में निकलेंगे, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी इंशाल्लाह होगी। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बलूचिस्तान में जितने भी यूनियंस हैं, जितने डिपार्टमेंटों में, ये रोज़ाना रोडों पे निकलते हैं। एक ऐसी कमेटी बनाई जाए इस असेंबली के फ्लोर से कि नेगोशिएशन के तहत इनके जो बुनियादी मसले मसाइल हैं इनको हल किया जाए। हमने देखा, कभी कभी मैं जाता हूँ सीएम सेक्रेटेरिएट, 22 से 26 वजीर आलाओं का वहाँ तस्वीरें लगी हुई, जिन्होंने अच्छा किया बुरा किया तारीख के हिस्से हो गए। हम यह 2 दिन की जिंदगी है, वक्ती तौर पे हम इधर आते हैं। बाशऊर लोग वो हैं जो खुशी के दिन लोगों को, मजदूरों को, गरीबों को याद करें। इसलिए इस्लाम में देखें, बड़े ईद के नमाज के बाद लोग कब्रिस्तान जाते हैं। इस खुशी के दिन में अपनों को भूलना नहीं है, उनकी भी यादें होती हैं। इसलिए इस जादोजहद में हम शरीक रहेंगे। हम बीएनपी अवामी का मुकम्मल सपोर्ट रहेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया मीर बलूचिस्तान की वसीअत मफाद में यही उम्मीद के साथ आखिर में मेरे छोटे भाई नसीबुल्लाह के आज ही के दिन 29 अक्टूबर को मीर गुल खान मरी अपने 7 साथियों के साथ जिस बेदर्दी से मारा गया, मैं रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब करे। यकीनन हमें अफसोस हुआ, आज की दिन मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उनका इज़हार करूँ। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया सर। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।